مہاراج سرندیپ تخت پر رونق افروز تھا۔ تخت سے نیچے دائیں بائیں آمبوس کی کرسیوں پر چند سردار حسب مراتب بیٹھے تھے۔ راجا کی دائیں ہاتھ سب سے پہلے کرسی راجکمار اودھے رام کی تھی۔ راجکمار ایک خوش شکل اور بارونق نوجوان تھا۔ کرسیوں کے پیچھے دو قطاروں میں چند عہدیدار ہاتھ باندھ کر کھڑے تھے۔ جوابدار دربار میں داخل ہوا اور رسمی آداب بجا لانے کے بعد بولا، مہاراج دلیپ سنگھ حاضر ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ راجا پریشان سا ہو گیا اور بولا، دلیپ سنگھ آ گیا، ابو الحسن اور اس کے ساتھی کہاں ہیں؟ جوابدار نے جواب دیا، مہاراج ان میں سے اس کے ساتھ کوئی نہیں، ایک عرب نوجوان ہے اور وہ بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہے۔ راجا نے بے قرار ہو کر کہا، بلاؤ انہیں، جلدی کرو۔ جوابدار کے واپس جانے کے تھوڑی دیر بعد دلیپ سنگھ ایک 20-22 سال عرب نوجوان کے ہمراہ داخل ہوا۔ دلیپ سنگھ کے ہاتھوں میں چاندی کا ایک تشت تھا جس میں ایک سونے کی ڈبیاں اور ایک خنجر تھا۔ خنجر کے دستے میں بیش قیمت ہیروں کے نگینے جگمگا رہے تھے۔ دلیپ سنگھ دروازے اور تخت کے درمیان مختلف مقامات پر 3 بار جھکا، پھر آگے بڑھا اور راجا کے سامنے تشتے رکھنے کے بعد ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ لیکن اس دوران میں راجا، ولی عہد اور باقی حاضرین دربار کی نگاہیں زیادہ تر اس کے نوجوان ساتھی پر مرکوز ہیں۔ یہ زمانہ جس سے ہماری داستان تعلق رکھتی ہے، عرب کے صحرا نشینوں کی تاریخ کا سنہری زمانہ تھا۔ اسلامی فتوحات کی سیلابی موجوں کے سامنے اس سے کئی سال قبل کفر کے مضبوط ترین قلعوں کی دیواریں کھوکھلی ہو چکی تھیں اور اب ایک زبردست ریلا انہیں خس و خاشاک کی طرح بہہ لیے جا رہا تھا۔ ترکستان، آرمینیا اور شمالی افریقہ کے میدانوں میں ان کے گھوڑے سرپٹ دوڑ رہے تھے۔ فتوحات کی سیلاب کی ایک لہر مشرق میں مکران تک پہنچ چکی تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب قرب و جوار کے ممالک کے باشندے ہر عرب کے چہرے پر سکندر کا بخت، ارسطو سی فراست اور سلیمان کا ساجہ و جلال دیکھنے کے عادی ہو چکے تھے۔ روئے زمین کی ایک پسماندہ قوم اسلام کی دولت سے مالا مال ہو کر دنیا کی نگاہوں میں وہ بلندی حاصل کر چکی تھی جو آج تک کسی قوم کی نصیب نہیں ہوئی۔ سیلون سرندیپ کے راجا کے دربار میں وہ نوجوان کھڑا تھا جس کے آباء و اجداد یرموک اور قادسیہ کی جنگوں میں مشرق اور مغرب کے 2 عظیم ترین سلطنتوں کی عظمت خاک میں ملا چکے تھے۔ وہ ان نوجوان میں سے تھا جن کی صورت دیکھنے کے بعد کسی کو ان کی سیرت کے متعلق تحقیق کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ راجا اور اس کے درباری ایک نظر میں اس کی صورت اور سیرت ہزاروں خوبیوں کی معترف ہو چکے تھے۔ وہ بے پرواہی سے قدم اٹھاتا اور آگے بڑھا اور دیکھنے والوں کی نگاہیں اس کی جسم کی ہر حبنش میں ایک غایت درجہ خود اعتمادی دیکھنے لگی۔ اس کی ہونٹوں کی حبنش ہوئی اور تمام حاضرین ہیماتن گوش بن گئے۔ کچھ دیر السلام علیکم الفاظ راجا اور درباریوں کی کانوں میں گونجتے رہے۔ راجکمار وعلیکم السلام کہہ کر مسکراتا ہوا اٹھا اور تمام سردار اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ راجکمار نے مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھایا اور تمام سردار دربار کے آداب کا لحاظ نہ رکھتے ہوئے باری باری آگے بڑھ کر اس سے مصافحہ کرنے لگے۔ راجکمار نے اسے اپنے قریب بٹھا لیا اور ٹوٹی پھوٹی عربی میں اس سے باتیں کرنے لگا۔ راجکمار نے پوچھا، آپ کا نام؟ نودار نے جواب دیا، زبیر۔ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ بصرہ سے۔ ابو الحسن اور ان کے ساتھیوں کا پتہ چلا؟ زبیر نے جواب دیا، نہیں، مجھے ڈر ہے کہ وہ راستے میں کسی حادثے کا شکار ہو چکے ہیں۔ راجکمار کے چہرے پر پرمردگی چھا گئی۔ راجا کچھ دیر یہ فیصلہ نہ کر سکا کہ اسے راجکمار کی باتوں پر خوش ہونا چاہیے یا ناراض۔ حاضرین تخت کے بجائے ان 2 کرسیوں کی طرف دیکھ رہے تھے جن پر راجکمار اور عرب نوجوان رونق افروز تھے، اور راجا کے لیے یہ نئی بات تھی، لیکن اپنے اکلوتے بیٹے کے منہ سے عربی کے ٹوٹے پھوٹے الفاظ سننے کی مسرت اصلی تلخی پر غالب آ رہی تھی۔ بالآخر اس نے کہا، ہم آپ کو دیکھ بہت خوش ہوئے۔ زبیر نے جواب دیا، شکریہ۔ سرندیپ کے راجا کو وہ ہمارے خلیفہ اور وائی
عراق سلام کہتے ہیں۔ یہ فقرہ نصف عربی اور نصف سرندیب کی زبان میں ادا کیا گیا۔ راجہ اور ولی عہد کی مسکراہٹ دیکھ کر تمام درباری ہنس پڑے۔ راجہ نے پوچھا، آپ نے ہماری زبان کہاں سے سیکھی؟ زبیر نے دلیپ سنگھ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جواب دیا، یہ میرے استاد ہیں۔ راجہ اور درباریوں نے دلیپ سنگھ کو پہلی دفعہ توجہ کا مستحق سمجھا۔ راجہ نے کہا، ہاں دلیپ، ابوالحسن کا کچھ پتہ نہیں چلا؟ دلیپ سنگھ نے جواب دیا، مہاراج، اس سال ہمارے ملک کا کوئی جہاز عرب کی کسی بندرگاہ تک نہیں پہنچا۔ بصرہ، مکہ، مدینہ اور دمشق میں ہر جگہ ان میں سے کسی نہ کسی کے رشتہ دار موجود تھے، لیکن سب نے یہی بتایا کہ وہ حج پر نہیں پہنچے۔ واپسی پر میں ہر بندرگاہ سے ان کا سراغ لگاتا آیا ہوں، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سندھ کے ساحل کے قریب ان کا جہاز کسی حادثے کا شکار ہو چکا ہے۔ مہاراج نے دمشق کے بادشاہ اور عراق کا حاکم کو جو طائف بھیجے تھے وہ بھی ان کے پاس نہیں پہنچے، پھر بھی وہ آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ میں ان کے طرف سے یہ تحائف آپ کی خدمت میں لایا ہوں۔ اس سونے کی ڈبیاں میں ایک ہیرا ہے، یہ دمشق کے بادشاہ نے بھیجا ہے، اور یہ خنجر عراق کے حاکم نے عربی نسل کے 8 گھوڑے میں لایا ہوں۔ 4 سفید ہیں جو بادشاہ نے دیے ہیں، اور 4 مشکی ہیں جو عراق کے حاکم نے بھیجے ہیں۔ انہیں شاہی استبل میں پہنچا دیا گیا ہے۔ راجہ نے جھک کر ڈبیاں اٹھائیں اور کھول کر کچھ دیر چمکدار ہیرا دیکھنے کے خنجر اٹھا کر اس کے دستے کی تعریف کرتا رہا۔ اس کے بعد اس نے دونوں تحفے راجکمار کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، دیکھو راجکمار، یہ تحفہ اس بادشاہ کا ہے جس کا لوہا لوہے کو کاٹتا ہے، جس کی سلطنت میں کئی دریا، کئی پہاڑ اور کئی سمندر ہیں، جس کے سپاہی پتھر کے قلعوں کو مٹی کی گروندیں سمجھتے ہیں اور گھوڑوں پر سوار ہو کر دریاؤں کو عبور کرتے ہیں۔ اور یہ خنجر مجھے عراق کے حاکم نے بھیجا ہے، جس کے نام سے بڑے بڑے بادشاہ کانپتے ہیں۔ راجکمار کسی اور خیال میں تھا، اس نے یہ دونوں چیزیں بے پرواہی سے دیکھیں اور وزیر کے ہاتھوں میں تھما دیں۔ یہ تحائف انہیں سرندیب کا سادہ دل راجہ روئے زمین کے تمام خزانوں سے زیادہ قیمتی سمجھتا تھا۔ یکے بعد دیگر تمام درباریوں کے ہاتھوں میں گروش کرنے کے بعد پھر راجہ کے پاس پہنچ گئے۔ وہ کبھی خنجر کا دستہ ٹٹولتا اور کبھی ڈبیاں کھول کر دیکھتا۔ بالآخر اس نے زبیر کی طرف دیکھا اور کہا، میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے تمہارے بادشاہ کو دیکھوں۔ زبیر نے کہا، ہمارا کوئی بادشاہ نہیں۔ راجہ نے مسکراتے ہوئے کہا، ابوالحسن بھی یہی کہا کرتا تھا کہ مسلمان کسی کو بادشاہ نہیں بناتے۔ بیچارہ کتنا اچھا آدمی تھا، تلوار کا دہنی، بات کا پکا۔ اس کی لڑکی کو کس قدر صدمہ ہوگا، اور عبدالرحمن اور یوسف کس قدر شریف تھے، بھگوان جانے۔ یہ خبر سن کر ان کے بال بچوں کی کیا حالت ہوگی۔ آپ ان سے ملے ہیں؟ جی نہیں، میں سیدھا آپ کے پاس آیا ہوں۔ زبیر نے اپنی جیب سے ایک خط نکال کر راجہ کو پیش کرتے ہوئے کہا، یہ خط مجھے بصرہ کے حاکم نے دیا ہے۔ راجہ نے دلیپ سنگھ کو اشارہ کیا۔ دلیپ سنگھ نے زبیر سے خط لے لیا اور اسے کھول کر ترجمہ سنانے لگا۔ مہاراج کو والی بصرہ سلام کہتے ہیں، اور وہ عرب تاجروں کی بیواؤں اور یتیم بچوں کے ساتھ نیک سلوک کے ممنوع ہیں۔ ان کی خواہش ہے کہ مہاراج ان بیواؤں اور یتیم بچوں کو بصرہ پہنچا دینے کا بندوبست کریں۔ وہ آپ کی ایلچی کے ساتھ اپنی فوج کے ایک سالار زبیر کو ایک جہاز دے کر بھیج رہے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ آپ بہت جلد ان کی روانگی کا بندوبست کریں گے۔ والی بصرہ کا خیال ہے کہ ابوالحسن اور اس کے ساتھی ہندوستان کے مغربی ساحل پر کسی حادثے کا شکار ہو گئے ہیں۔ اگر یہ پتہ چلا کہ ان کا جہاز کسی علاقے کے بحری لٹیروں نے غرق کیا ہے تو انہیں سزا دینے کی کسی قسم کی تاخیر نہ ہوگی۔ خط کا مضمون سننے کے بعد راجہ گردن جھکائے دیر تک کچھ سوچتا رہا۔ زبیر نے راجکمار کی طرف دیکھا، وہ اب دیدہ ہو کر چھت کی طرف دیکھ رہا تھا۔ زبیر نے کہا، آپ بہت پریشان ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو عربوں کے ساتھ بہت انس تھا۔ راجکمار کے بھنچے ہوئے ہونٹوں پر کپکی ساری طاری ہو گئی۔ اس نے آنسوؤں کو ضبط کرنے کی ناکام کوشش کی، پھر اپنی جگہ سے اٹھا اور کوئی بات کے بغیر حکم کے کمرے میں چلا گیا۔ راجکمار کو بذات خود ابوالحسن کے ساتھی دلی لگاؤ تھا۔ اس کی موت کی خبر اس کے لیے کم المناک نہ تھی، لیکن مسلمانوں کے خلیفے کے ایلچی کی موجودگی کا احساس انتہائی ضبط کام لینے پر مجبور کر رہا تھا۔ راجکمار کے اٹھ جانے کے بعد اس نے زبیر اور دلیپ
کو سوا تمام درباریوں کو رخصت کا حکم دیا اور زبیر سے کہا راجکمار کو ابو الحسن کے ساتھ بے حد انس تھا، میں بھی اسے اپنا بھائی سمجھتا تھا، مجھے اس کی موت کا بہت دکھ ہے، لیکن یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ وہ اس کے ساتھی مر چکے ہیں؟ ممکن ہے کہ انہیں راستے میں بحری ڈاکوؤں نے گرفتار کر لیا ہو۔ مجھے سب سے زیادہ بیچاری ناہید کا دکھ ہے، ابھی وہ اپنی ماں کا غم نہیں بھولی، اب یہ صدمہ اس کے لیے ناقابل برداشت ہوگا۔ زبیر نے سوال کیا، ناہید کون ہے؟ راجا نے جواب دیا، وہ ابو الحسن کی اکلوتی بیٹی ہے، میں بھی اسے اپنی ہی بیٹی سمجھتا ہوں، بہت اچھی لڑکی ہے۔ اس کے بعد راجا دلیپ سنگھ کی طرف متوجہ ہوا، دلیپ انہیں مہمان خانے میں لے چلو، اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ انہیں کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، میں راجکماری کو ان بچوں کو تسلی دینے کے لیے بھیجتا ہوں۔ زبیر نے کہا، میں سیدھا آپ کے پاس چلا آیا تھا، ان بچوں کو ابھی تک نہیں دیکھا۔ بہت اچھا دلیپ سنگھ، انہیں ان کے پاس لے جاؤ۔ محل کے دروازے پر دلیپ سنگھ اور زبیر کو 19 برس کا ایک نوجوان ملا۔ اس نے دلیپ سنگھ کو دیکھتے ہی سوال کیا، کیا یہ سچ ہے کہ ابا جان کا جہاز جدہ نہیں پہنچا؟ دلیپ سنگھ نے ہاتھ بڑھا کر اسے گلے لگا لیا اور کہا، خالد، میں ہر شہر اور ہر بندرگاہ میں انہیں تلاش کر چکا ہوں، لیکن ان کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ خالد نے کہا، میں ابھی بندرگاہ سے ہو کر آیا ہوں، عرب کے چند جہاز ان بتاتے تھے کہ ان کا جہاز سندھ کے ساحل کے قریب غرق ہو چکا ہے، آپ دیبل کے حاکم سے ملتے شاید کوئی سراغ مل جاتا۔ دلیپ سنگھ نے جواب دیا، سندھ کا راجا اور اس کے اہلکار بہت مغرور ہیں، مجھے ڈر تھا کہ دیبل کا سردار مجھے کوئی تسلی بخش جواب نہ دے گا، اس لیے میں نے خود وہاں جانے کے بجائے مکران کے مسلمان گورنر سے کہا تھا کہ وہ اپنا ایلچی بھیج کر معلوم کرے۔ دمشق میں آپ کے خلیفہ اور بصرہ میں حجاج بن یوسف سے ملنے کے بعد میں واپسی پر پھر مکران کے حاکم سے ملا تھا، سندھ سے ان کا ایلچی واپس آ چکا تھا، اس نے مجھے بتایا کہ دیبل کے حاکم نے اس جہاز کے متعلق لا علمی ظاہر کی ہے۔ خالد نے کہا، میں بندرگاہ سے سیدھا اسی طرف آیا ہوں، کیا آپ ہماری گھروں میں یہ خبر پہنچا چکے ہیں؟ نہیں، ہم ابھی وہاں نہیں گئے، میں انہیں مہمان خانے میں ٹھہرا کر تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ خالد زبیر کی طرف متوجہ ہوا، آپ کے مہمان نوازی ہمارے حق ہے، آپ میرے ساتھ چلیں، کم از کم عورتوں اور بچوں کو تسلی دینے کے لیے۔ تو زبیر نے کہا، چلو دلیپ سنگھ، اس نے جواب دیا، اگر مناسب خیال کریں تو آپ خالد کے ساتھ ہو آئیں، میں اتنی دیر میں آپ کے ساتھیوں کو ٹھہرانے کا انتظام کر آؤں۔ زبیر خالد کے ساتھ چل دیا۔ راستے میں اس نے پوچھا، تم ابو الحسن کے بیٹے ہو؟ ہاں، لیکن آپ کو کس نے بتایا؟ میں تمام راستے دلیپ سنگھ سے تم لوگوں کے متعلق پوچھتا آیا ہوں، اس کی باتوں سے تمہاری جو تصویر میرے ذہن میں تھی، تم اس سے مختلف نہیں ہو، جس صبر و سکون کے ساتھ تم نے یہ المناک خبر سنی، میں اس سے بہت متاثر ہوا ہوں، تم نے سچ مچ خالد ہو۔ خالد اپنے ہونٹوں پر ایک مغموم مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، جب ابا جان حج کے لیے رخصت ہو رہے تھے، میں نے بھی ساتھ جانے کے لیے اصرار کیا، امی کی علالت کی وجہ سے انہوں نے مجھے ساتھ لے جانے سے انکار کر دیا، مجھے اس وقت پہلی بار رویا تھا، میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر انہیں بہت دکھ ہوا تھا، انہوں نے کہا، بیٹا خالد رویا نہیں کرتے، میں نے تمہیں اس مجاہد اعظم کا نام دیا ہے جو زخموں سے چور ہونے کے باوجود اف تک نہیں کرتا تھا۔